اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے جو پچھلے سال سے اب نئے سال میں ہم داخل ہو گئے ہیں، ساتھ ہی آیا ہمارے، آپ کہتے ہیں کہ 9 جنوری سے حکومت کے لیے الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، تو ایسا کیا شیخ صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں بات اے آر وائی پہ یہ چل رہا ہے کہ میرپور خاص میں آٹے کی لائن پہ بھگدڑ مچ جانے سے ایک آدمی اس لائن میں سے مر گیا، پاؤں نیچے کچلا گیا۔ لعنت ہے ایسی حکومت پہ، 101 مرتبہ لعنت ہے ایسی حکومت پہ۔ یہ چور، ڈاکو، لٹیرے، منی لانڈرر، یہ پاپڑ والے کے اور مسالے والے کے بعد اب اپاہج کے شناختی کارڈ پر سندھ موٹر وے پہ نوٹ کٹھے کرنے والے بے ایمان لوگ، اور ان کی ساری اولاد جو اس ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہی ہے، وہ ملک کے لیے کسی نظام کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور جب میں نے آپ کو یہ آج ٹویٹ کیا ہے، یہ میری اطلاعات بھی ہیں اور سوچ بھی ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور 9 تاریخ سے جنیوا کی بھی میٹنگ ہے جی۔ 9 تاریخ میں ان منی لانڈرر کی، جنہوں نے سوئٹزرلینڈ کے جو سوئز اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں، شاید ان کو خدا کا خوف آ جائے، شیخ سعید کے اکاؤنٹ بھی ان کے نام ہے، اور انہوں نے کیا دینا ہے اس ملک کو؟ آٹے کی صورتحال، لوگ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، دوائیاں لوگ گلی گلی دھکے کھا رہے ہیں، کا بل بچوں، یہ ساری باتیں میں اب آپ کو یہ لے کے جاؤں کہ ترسیلات نہیں ہے ملک میں، 5 کچھ ڈالر کی رہ گئے ریزروز، اور یہ فن گداگری کا ماہر شریف خاندان، فن گداگری کے ماہر لوگ جو ہیں وہ بھی پیسہ ابھی تک نہیں لا سکے، اور ہمیں غلام بھی بنانے جا رہے ہیں، غلامی کی قیمت چکانے جا رہے ہیں، اور جو غلامی کی قیمت چکائیں گے ترسیلات مزید نیچے آ گئے، 4.5 پر آ گئے، کل یہ فنڈز اکٹھے کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں جو یہ سپورٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں دوست ممالک سے، پھر آرمی چیف بھی کوشش کر رہے ہیں، یو اے ای گئے ہیں، آپ کے خیال میں یہ معاشی سپورٹ حکومت پر دباؤ کم کر سکے گی؟ دیکھیں، اگر آرمی چیف کے منہ پہ یا فوج کی رسپیکٹ میں کوئی پیسہ دے دے ان کو، کوئی خیرات دے دے ان گداگروں کو اور نسلی خاندانی منگتوں کو، منی لانڈرر کو دے دے اگر فوج کے نام پر، تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہاں جو اہم سفارت خانے ہیں انہوں نے خود مجھے کہا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے شیخ صاحب ہم نے ان کو کہا کہ اپنا گھر ٹھیک کریں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، نام بھی لے سکتا ہوں، جن امبیسڈرز نے، ٹاپ امبیسڈرز سے ان کا حکومتوں سے رابطے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو کنواں ہے، اس میں جو بھی ڈالیں گے قرضہ ہی ہے نا، ڈوبتا چلا جائے گا۔ کوئی انڈسٹری، میرا مطلب ہے آپ ہی خبریں دے رہے ہیں، آپ کو لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اے آر وائی کو لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایک آدھے اور 2-4 چینلوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب ان سیاسی بے ایمان، منافق، کرپٹ، ڈسآنسٹ، سلگش، ایکسٹراویگنٹ، نان سینس اور اسٹوپڈ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں بدصورت، اور تو وہ چینل بدل دیتے ہیں۔ بچے ڈر جاتے ہیں کہ اماں وہ پھر آ گیا۔ سو پاکستان میں کوئی حل کسی کے پاس ہے تو بتائے۔ ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے، وہ ان کو بار بار سمجھا رہا ہے، شاید ایسے حالات آ جائیں کہ یہ سارے حالات اس کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں۔ پاکستان میں جو پاکستان کے ہمدرد ہیں وہ ان کو مفت مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ قوم کی رائے عامہ کا احترام کریں اور ایک مستحکم حکومت لائیں۔ یہ بضد ہیں۔ 87 ارب روپیہ بانٹ دیا اپنے لوگوں میں، 77 کے 78 تو وزراء ہیں، 76 ہیں، 77 ہیں، 78 ہیں، ان تینوں میں سے ایک تعداد ہے۔ 22 کے پاس محکمے نہیں ہیں، اور نے 2 ارب روپیہ بلاول کھا گیا، خرچ کر گیا، کھانا تو نہیں کہنا چاہیے مجھے، اور 2 ارب روپیہ کمپنی کی مشہوری کے لیے ان کی ٹوپیاں اور کوٹ اور واسکٹیں دکھاؤ۔ یہ فیل ہو گئے، ان کا کھیل ختم ہے۔ شیخ صاحب، بلاول تو یہ کہتے ہیں کہ میں قومی خزانے سے نہیں، اپنی جیب سے خرچ کرتا ہوں میں جہاں بھی جاتا ہوں، اور میرا حق بھی بنتا ہے اگر میں جو بیان دے رہا ہوں، میں وزیر خارجہ وہ ای سی سی کی رپورٹ آپ شائع کر دیں۔ اپنے گھرانے سے تو انہوں نے اپنے ملازموں کو بھی کہتے ہیں کہ جا کے داتا دربار میں کھانا کھا لو، اپنے گھر سے تو انہوں نے کبھی، یہ جتنی خرید و فروخت کرتے ہیں یہ سارے ان کے فرنٹ مین ہیں، یہ سارے 2 نمبر کے لوگ ہیں جو انہوں نے اپنے ٹوکرے میں رکھے ہوئے ہیں۔
وہ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، بناتے ہیں، لگاتے ہیں، اور اس ملک کے ممبر کی اوقات اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے چند کروڑ روپے تمہاری اوقات جس پر تم بکتے ہو. اور اب یہ پنجاب میں بھی منڈی سے جائیں گے، میری جہاں تک اطلاعات ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عمران خان اپنے بندے واپس نکال لے گا. پھر عمران خان کہے گا آپ واپس آ جائیں. جس اسمبلیوں میں گندا مال بکتا ہو، گلی سڑی جمہوریت کے ممبر بکتے ہوں، اس اسمبلی میں بیٹھنے کا پھر کیا فائدہ ہوگا عمران خان کو؟ وہ ٹھیک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ نظام ہی اگر فیل ہونے جا رہا ہے لیکن تو شیخ صاحب اب تو یہ معاملہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہ آ گیا ہے. وہ تو اپنی خواہش کا بار بار یہ اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا تو یہ تو آئینی آرڈر ہو جائے گا گورنر کا. تو وہ تو موڈ میں نہیں لگتے. تو اب آپ کا مقابلہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہے کہ اسمبلی تحلیل ہو کے نہ ہو؟ اب ان کو کسی طریقے سے، جبکہ انہوں نے تو لکھ کے دے دیا ہے. میں پرسوں عمران خان کو ملا تھا اور یہی سوال میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جی پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے. جو اس نے کہا ہر بحرف زیر زبر کے بغیر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے اور اگلے دن اسمبلی تحلیل کریں گے. اور میں نے کہا اگر یہ نوبت نہ آئی، اس نے کہا میں اپنے ممبر واپس نکال لوں گا. یہ 72 گھنٹے کی پہلے بات ہے. پھر میں نے کہا خان صاحب ایک منٹ، میں باہر جاؤں گا، میڈیا ہوگا، میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ کل آپ میں کوئی تفریق پیدا ہو اور آپ میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو، آپ کی پارٹی کے اندر یا پرویز الہی کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو. ایک واضح آپ کی پالیسی کیا ہے؟ اس نے کہا شیخ رشید فائنل ہے کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس نہ ہوا تو میں اپنے ممبر واپس بلا لوں گا. آگے اس میں 2 دن میں اگر کچھ بدل جاتا ہے، میں بدلتا ہوا تو نہیں دیکھ رہا، لیکن سیاست ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو قانونی ماہرین جو رائے دے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس آپشن کی طرف نہ جائیں اسمبلی تحلیل کی، تو پھر تو یہ آئینی اقدام ہو جائے گا گورنر کا. تو اب دو سوچ نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی میں، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین ظاہر آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے. میں پھر دہراتا ہوں، 72 گھنٹے پہلے میں نے عمران خان سے پوچھا، انہوں نے کہا شیخ رشید پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے گا، وہ لے گا تو ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے. اور میں نے کہا اگر کوئی اور سوچ ہوئی، اس نے کہا کہ میں اپنے ممبر واپس بلا لوں گا. میرے ساتھ تو یہ بات ہوئی اور میں نے اس کو کہا کہ لوگ مجھ سے باہر یہ سوال کریں گے جو صدف بیٹے آپ کر رہی ہیں. میں نے کہا لوگ مجھ سے بات کریں گے، تو اس نے کہا یہی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، وہی بات میں نے میڈیا سے کی ہے. تو شیخ صاحب مونس الہی تو آج کچھ اور ٹویٹ کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے کسی دوست کو اٹھا لیا گیا ہے اور سمجھ نہیں آتی یہ بات، ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنیں گے. تو کیا کہیں سے پریشر ہے کہ اس طرف ہو جائیں، اس طرف نہ رہیں، خان صاحب کی طرف نہ رہیں؟ پریشر ہے ان پر؟ دیکھیں میرے چودھری پرویز اور چودھری شجاعت سے خاندانی گھریلو تعلقات ہیں، اس لیے میں دونوں کے گھر نہیں گیا پچھلے 1 سال سے، کیونکہ آمنے سامنے ایک اس کمرے میں اس کمرے میں. شجاعت کا مجھے مہینہ یا 20 دن پہلے فون آیا کہ میں نے کہا کہ ہم دونوں بھائی ایک ہیں، خاندان میں کوئی اتنی غلط فہمی نہیں، بچوں کا مسئلہ ہوگا. شجاعت نے مجھے کہا تو نے ٹھیک کہا، آپ نے ٹھیک کہا، ہم ایک ہیں، باقی جب الیکشن آئے گی تو دیکھی جائے گی. جو شجاعت نے مجھ سے کی میں نے آپ کو شیئر کر دی. میں نے کہا اگر میں نے یہ غلط کہہ دیا ہے تو میں کسی پروگرام میں اس کی تردید کر دیتا ہوں. شجاعت نے کہا نہیں آپ نے ٹھیک کہا ہے.